بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء نے خوف کی بنیادی طور پہ 5 قسمیں بیان کی۔ ایک طبعی خوف ہے، جیسے انسان دشمن سے ڈرتا ہے، جیسے انسان پانی میں ڈوبنے سے ڈرتا ہے، جیسے انسان کسی دیوار کے نیچے آنے سے ڈرتا ہے، کسی درندے سے ڈرتا ہے، ظاہری طور پہ جس کا نقصان نظر آ رہا ہے اس سے ڈرتا ہے۔ یہ انسانی طبیعت میں اللہ نے خوف رکھا ہے، یہ قابل مذمت نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے دیکھا کہ وہ لاٹھی پھینکی ہے تو وہ سانپ بن گیا ہے تو وہ بھی خوف زدہ ہو گئے۔ تو یہ انسان کے ایمان میں خلل پیدا نہیں کرتا، یہ طبعی خوف ہر انسان میں اللہ نے رکھا ہے۔ خوف کی دوسری قسم ہے وہمی خوف، جس کا کوئی سبب نہیں ہوتا، یا اگر سبب ہو بھی تو بہت کمزور ہوتا ہے۔ یہ جو خوف وہمی ہوتا ہے، ایسے نہ ہو جائے، پتہ نہیں ایسے ہو گیا تو کیا بنے گا، یہ مذموم خوف ہے، اور اصل میں یہ جبنا کا خوف ہے، جس کو ہم بزدل کہتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسے خوف اور ایسی چیزوں سے منع فرمایا، اور آپ نے جبن، بزدلی سے تعوذ کیا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، اللہ بخل سے بھی مجھے بچا، اور اسی طرح جبانت سے بھی، بزدلی سے بھی مجھے بچا۔ اور یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، ایک ہو مسلمان اور اس کے اندر وہم کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے کہ توکل کے قریب ہی نہ پھٹکے۔ توکل جس کے اندر ہوتا ہے وہ وہمی خوف کا مریض نہیں ہوتا، اس کے دل میں شجاعت ہوتی ہے۔ اور اس لیے علماء یہ لکھتے ہیں کہ جب انسان کا ایمان قوی ہوتا ہے تو اس کے دل سے اس طرح کا خوف جو ہے وہ جگہ نہیں بناتا۔ جب اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو قوی خوفہ من غیر اللہ، جتنا ایمان اس کا کمزور ہو اتنا یہ خوف وہم کا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہمی خوف جو ہے وہ انسان کو کبھی قریب نہ آئے۔ خوف کی تیسری قسم ہے حرام خوف، ایسا خوف انسان میدان جہاد میں ہے، دشمن کے سامنے ہے، اور بزدلی دکھا کے بھاگ جائے کہ کہیں مجھے مار نہ دے، یہ حرام ہے۔ انسان جو دوڑ کے جاتا ہے میدان کارزار سے تو اللہ کا غضب لے کے جاتا۔ اسی طرح اگر وہ نیکی کا حکم کرنے سے خوف کھاتا ہے، برائی سے منع کرنے سے خوف کھاتا ہے کہ میں نے اگر نیکی کی بات کر دی تو مجھے تو لوگ مار دیں گے، اگر میں نے برائی سے منع کیا تو لوگ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں، یہ خوف حرام ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری کو ادا کرنے سے انسان جو کتراتا ہے اور اس کو اپنی موت کا سبب سمجھتا ہے، اس لیے اس کو محرم خوف کہہ دیا گیا۔ خوف کی چوتھی قسم یہ ہے کہ انسان کے اندر اعتقادی خوف ہو، کسی بھی چیز سے، کسی بھی انسان سے، اس لیے خوف کھائے کہ اگر میں نے اس چیز کو ہاتھ لگا دیا تو میں فوت ہو جاؤں، اگر میں نے فلاں کی بات نہ مانی تو وہ تو مجھے نہ جانے کیسے دنیا سے ختم کر دے گا۔ یہ خوف صرف اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جب تک فیصلہ نہیں ہوگا اس وقت تک موت نہیں آ سکتی۔ یہ فلاں چیز کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ موت بن جائے گی، وہ موت بنانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اس لیے اس طرح کا خوف اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر محسوس انسان کرتا ہے کہ میں نے فلاں چیز کو ہاتھ لگا دیا، میں نے فلاں چیز کو اختیار کر لیا، میں نے فلاں کی نافرمانی کر لی تو میں قتل ہو جاؤں گا، یا میں فقیر ہو جاؤں گا، یا مجھ سے سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ یہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جس کے بارے میں انسان کے دل میں خوف ہونا چاہیے، اور یہ خوف عبادت ہے، اور یہ عبادت صرف اللہ کے لیے کی جا سکتی۔ خوف کی 5ویں کیفیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وعیدوں سے خوف کھانا کہ اگر یہ کام کیا تو اس کے نتیجے میں یہ عذاب ملے گا۔ ایسا خوف انسان کے اندر جب آ جاتا ہے تو یہی خوف انسان کا بہترین ایمان کی نشانی ہے۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو اس بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی باتیں کی ہیں اس سے تو انسان کو خوف کھانا ہی چاہیے کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو مجھے یہ بھگتنا پڑے گا۔ تو ان 5 قسم کے خوف کو اگر سامنے رکھے تو امت اس وقت جس خوف میں مبتلا ہے، نہ تو وہ اللہ کی وعیدوں سے ڈر رہی ہے کہ اگر چوری کریں گے تو یہ ہوگا، دھوکہ دیں گے تو یہ ہوگا، کسی کو قتل کریں گے تو یہ ہوگا، اس طرح کا تو خوف ہی نہیں ہے۔ یہاں 2 قسم کا خوف غالب آ رہا ہے معاشرے میں، اگر ایسا ہو گیا تو میں تو مر جاؤں گا،
یا وہمی خوف انسان کے اندر آ رہا ہے، باقی ہر انسان کے اندر جو ہے طبعی خوف ہوتا ہے، اس کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہم ہو جانا اور اللہ ذوالجلال کے فیصلے کے سوا کسی اور سے اس طرح ڈرنا کہ یہ موت اس کے سبب ہو جائے گی، یہ خوف ایک مسلمان کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ یقین کرنا چاہیے کہ 50,000 سال قبل انسانیت کی تخلیق کی اللہ نے تقدیریں لکھ دی ہیں۔ اگر موت لکھی ہے میری تو تقدیر میں بھی لکھی ہے۔ اگر موت مجھے آنی ہے تو 1 منٹ بھی پہلے نہیں آئے گی، نہ 1 منٹ بعد میں آئے گی۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اور یہ بات سمجھنی چاہیے، انسان جس قدر بے احتیاطی کر لے اس کی موت پہلے نہیں آتی، انسان جس قدر بھی احتیاط کر لے اس کی موت لیٹ نہیں ہوتی۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ احتیاط کرنا یہ سنت ہے، سنت پہ عمل کرنے سے درجات بلند ہوں گے، اللہ کا انسان محبوب بنتا ہے، موت تو وقت پہ آنی۔ اور اگر بے احتیاطی کرتا ہے تو اس نے سنت کو بھی ترک کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، موت پھر بھی اس وقت آنی ہے جس وقت اللہ نے لکھی۔ اس لیے الوقایہ خیر من العلاج، علاج سے بہتر حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں۔ تو بندہ مومن کو ایک تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے، دوسرا اس کے اندر حفاظتی اقدام کو اختیار کرنا، یہ سنت سمجھ کے اس کو یہ کام کرنا چاہیے، اور تیسرا موت کے بارے میں سے کلیئر رہنا چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں 20-20 سال بیمار رہتے ہیں، انہیں موت نہیں آتی، کتنے لوگ بغیر بیماری کے فوت ہو جاتے ہیں۔ من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے شاید تلوار ہی ہمیں مارے گی، جو تلوار سے نہیں مرتا وہ گھر اپنی چارپائی اپنے بستر پہ لیٹا بھی فوت ہو جاتا ہے۔ اسباب مختلف ہے، موت ایک ہی۔ اس لیے ایک مومن جس کو ہم مسلمان اور مومن کہتے ہیں، اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال کے فیصلے کے سوا کسی کا فیصلہ نافذ نہیں ہو سکتا۔ امت اس وقت جس خوف میں ہے، جس کے نتیجے میں کچھ لوگ احتیاط کی بات کرتے ہیں اور بڑی اچھی بات کرتے ہیں، اور حکومتیں بھی اس کی بات کر رہی ہیں، وہ اچھا کر رہی ہیں۔ کچھ لوگ اسی خوف کے نتیجے میں اس قدر امت کو خوف زدہ کر چکے ہیں کہ ہر شخص یوں سمجھ رہا ہے کہ ملک الموت آ چکا ہے، نہ جانے کس وقت میری گردن دبوچ دے گا، اور لوگ صحت مند بھی اس خوف کی وجہ سے بیمار ہو گئے۔ اور کچھ لوگ اس خوف کو لے کے انہوں نے ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دی، اور اس قدر پریشان ہیں کہ شاید اگر میں 1 مہینے کا راشن اپنے گھر میں رکھ لوں گا تو شاید زیادہ سامان دے کے فرشتہ ڈر کے واپس چلا جائے گا۔ یعنی کیسی عجیب بات ہے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ میں اگر سامان اکٹھا کر کے اپنے گھر کو لاک کر لوں گا تو پھر شاید فرشتہ نہیں آ سکے گا، اس کے پاس شاید چابی نہیں ہوگی۔ تیرے رب نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پہ کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس طرح کی ذخیرہ اندوزی کرنا، لوگوں کو خوف زدہ کر دینا، اور ہر وقت یہ سمجھنا کہ موت میرے سر پہ منڈلا رہی ہے، اس طرح کا خوف انسانیت کو تباہ کر دے گا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مومن خوف زدہ نہیں ہوتا، خوف زدہ ہوتا ہے تو اللہ کے عذاب سے، اللہ ذوالجلال سے۔